بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنو، دعائیں وقت لیتی ہیں لیکن وہ قبولیت سے پہلے ہی تمہارا صبر آزماتی ہیں۔ دعائیں گرتے ہوئے کو تھام لیتی ہیں، دعا بکھرے ہوئے کو سنبھال لیتی ہے۔ کیوں پریشان ہو تم؟ صبر کرو، وہ رب صبر کرنے والوں کو اس کی سوچ سے بھی بڑھ کر دیتا ہے۔ جب کوئی دعا قبول ہونے میں وقت لیتی ہے تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ کہانی اب بس ختم ہو گئی ہے اور پھر انسان دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتا ہے، مگر کہانی تو وہیں سے شروع ہوتی ہے، انسان اور اللہ کی کہانی۔ جب انسان بے بس اور مجبور ہو کر اللہ سے اپنی دعاؤں کا نام نہیں لیتا بلکہ اللہ سے اپنے بیمار دل کو ٹھیک کرنے کی دعا مانگتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ بھی اسی کو سکون عطا کر دیتا ہے، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ساتھ جڑنے میں ہی ہے۔ کچھ لوگ تو یہ سوچ کر بھی دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ جب مقدر میں ہی نہیں تو دعا کیوں کروں، مگر میں کہتی ہوں دعا تو ہوتی ہی اس کے لیے ہے جو مقدر میں نہ ہو۔ تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ دینے والا مقدر اور تمہارے وسوسوں سے بہت بڑا ہے؟ کیا ہوا اگر اللہ نے مقدر کا وہ حصہ نامکمل رکھا ہے اس لیے کہ تم اسے خالی جگہ کو اپنی دعاؤں سے، اپنی چاہت سے مکمل کر سکو؟ کیا ہو اگر وہی تمہارا نصیب ہو جس پر تم ہمت ہار بیٹھے ہو؟ صبر سے گزار کر اللہ پھر سے تمہارے یقین کا بھی امتحان لیتا ہے۔ وہ تمہیں سزا نہیں دیتا بلکہ تمہیں اپنے پاس لانے کے لیے آزماتا ہے، اور جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جاتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا اس پر مطمئن ہے یا نہیں، اور نہ پھر اس کو اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ مانگنے والے کی دعا میں کتنی رکاوٹیں ہیں۔ جب وہ ارادہ باندھ لیتا ہے تو مشکل کی ساری گرہیں خود بخود کھل جاتی ہیں۔ جو چیز ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ کو پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ ہم جس چیز کے لیے تڑپتے ہیں اللہ پہلے سے ہی اس تڑپ سے واقف ہوتا ہے۔ جب اسے سب پتہ ہوتا ہے تو ہمیں عطا کیوں نہیں کرتا وہ؟ کیونکہ اس لیے ہی تو اللہ نے دعا بنائی ہے اور دعا مانگنے کے لیے ہمیں بنایا، تاکہ ہم اس سے مانگیں، اس سے بات کریں، اسے بلاتے رہیں، اس سے دور نہ ہو جائیں، اس کے قریب رہیں تاکہ وہ ہمارے قریب ہو جائے۔ ہم اس سے مانگیں اور انہی باتوں میں ہمارا الجھا ہوا ذہن اس چیز سے ہٹ جاتا ہے جو ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ اتنی محبت کرتا ہے اللہ ہم سے، ہمارے لیے ہمیں غم دکھاتا ہے اور ہمارے لیے ہی ہم سے محبت کرتا ہے۔ جب ہاتھ دعا کے لیے اٹھاؤ تو ایک بات یاد رکھو کہ جس سے دعا مانگ رہے ہو وہ کن کا مالک ہے۔ جس سے دعا مانگ رہے ہو تو یہ ذہن میں رکھنا کہ وہ المجیب ہے، یعنی دعا کو قبول کرنے والا۔ اور جب دعا مانگ لو تو یہ یقین رکھنا کہ دعا قبول ہونے والی ہے، کیونکہ وہ القادر ہے، یعنی ہر شے پر قدرت رکھنے والا۔ جب اللہ نے نوازنا ہوتا ہے تو ہاتھ خود بخود دعا کے لیے اٹھنے لگتے ہیں، سر سجدے میں خود بخود جھکنے لگتا ہے، دعاؤں میں آنکھوں سے آنسو خود ہی بہنے لگتے ہیں۔ وہ اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈال کر وہاں سے راستہ نکالتا ہے جہاں سے انسان بالکل نا امید ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے بندے کو ہمیشہ تڑپتا ہوا نہیں چھوڑتا، بس اسے صبر کرنا سکھاتا ہے، کیونکہ ہر چیز کا ایک مناسب وقت ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز وقت سے پہلے ہمارے لیے کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ تو اگر سب کچھ چھوڑ دیا جائے تو اس کے فیصلوں پر بھروسہ رکھو، وہ تمہاری چاہت پوری کرنے پر قادر ہے۔ سنو، دعا مانگنے کے بعد یہ نہ سوچا کرو کہ دعا کب اور کیسے قبول ہوگی، بلکہ اس یقین سے مانگا کرو کہ جس سے مانگ رہے ہو وہ کن فیکون کا مالک ہے۔ اس کے ایک کن کی بات ہے اور سارا منظر بدل جانا ہے۔ تمہاری یقین کے ساتھ مانگی ہوئی دعا ہی تمہارے رب سے کن کہلوا سکتی ہے۔ پھر دیکھنا تمہارے لیے وہاں سے وسیلے بنیں گے جہاں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہر دل کی جائز تمنا پوری فرمائے اور ہر دعا کو قبول فرمائے، آمین۔